اس لیے ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کا حل نکالنا آسان ہو جائے، اس کا حل نکالنا آسان ہو جائے۔ ایک گاڑی سڑک پہ چلتے چلتے اچانک کھڑی ہو گئی، اب اگر پتہ چل جائے نا تو اس کا حل ہو سکتا ہے۔ پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو بھائی ایک آدمی جلدی سے ایک موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے دے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، بوتل میں پیٹرول بھر کے آ کے ٹینکی میں ڈال دے اور چل کے کسی شہر تک پہنچ جائے، آسان ہے۔ حل پتہ چل گیا تو اس کا مسئلہ پتہ چل گیا تو اس کا حل بھی نکل گیا۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بہت پریشان ہیں اور کہتے ہیں میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، میں نے حکیموں کو دکھایا، میں نے عاملوں کو دکھایا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے ہے کیا، تو کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کو نا اصل میں آپ کے گردوں کا مسئلہ ہے، آپ کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اس لیے آپ کو پیشاب صحیح نہیں آتا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کی دوائی، اس کا حل آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمارے مسائل کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ کیوں تمہیں پریشانیاں بھیجتا ہوں، کیوں تمہارے لیے مسائل کھڑے کرتا ہوں، کیوں تمہیں تنگیوں میں مبتلا کرتا ہوں، کیوں تمہیں مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، اس کی وجہ دیکھو کیا ہے۔ قرآن پاک نے بھی بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عنوان کو بہت بیان کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بالکل پتلی سی ہے، 15-20-25 صفحات ہوں گے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال، کس گناہ پر اللہ کیا سزا دیتا ہے۔ بہت پتلی سی کتاب ہے، سب سے درخواست ہے وہ کتاب منگواؤ اور وہ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جیسے آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ کٹ آؤٹ میں ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ کا خطرہ ہے، اور سوئچ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ کا خطرہ ہے، اور آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا، بچھو میں ہاتھ ڈالنے سے بچھو ڈنگ مارے گا، ایسے ہی اپنے بچوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جھوٹ بولو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، غیبت کرو گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اللہ مال دے زکوٰۃ نہیں دو گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، جب اوروں کی بے عزتی کرو گے، دل آزاری کرو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ سب ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ اکبر، دو لفظوں کا ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، سارے مسلمانوں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے سارے مسائل کی وجہ اللہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، خامخواہ کیوں پکڑوں گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سب کو پکڑا ان کے گناہ کی وجہ سے، کسی پہ پتھروں کی بارش برسائی اور کسی کو فرشتے کی چنگھاڑ سنا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور کسی کو زمین میں دھنسایا اور کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا تھی۔ یہ قرآن ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمارے مسائل ناقابل حل نہیں ہیں، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں حالات کب ٹھیک ہوں گے، پتہ نہیں یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی، نہیں، نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ مسائل تو حل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پریشانیاں تو ختم ہونے کے لیے تیار کھڑی ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے اس کو آپ دور کریں نا۔ ختم ہو گیا ہے پیٹرول،
आप बार बार टायर में ही हवा भरे जा रहे हैं तो टायर तो फट जाएगा। पेट्रोल डाल लें, आपकी गाड़ी चल जाएगी। अगर पेट्रोल के न होने की वजह से खड़ी है, आप पेट्रोल डाल लें। बहुत से लोग बहुत सी परेशानियों के लिए आमिलों के पास जाते हैं और उनसे जाकर तावीज़ मांगते हैं और उनसे जाके वजीफे मांगते हैं, उनसे जाके पानी पे दम करवाते हैं, उनसे जाके धागे पड़वाते हैं उन मसाइल के हल के लिए जो मसाइल अपने गुनाहों की वजह से आए। तो यार, जब गुनाह की वजह से एक मुसीबत आई है तो वो धागे पड़वाने से भाई कैसे जाएगी? वो तो उस गुनाह को छोड़ने से जाएगी ना। एक घर की एक नाली है, घर की एक छोटी सी नाली है, उसमें एक पत्थर आ गया है, अब वो ब्लॉक हो गई, अब वो पानी गंदा सारा घर के अंदर आ रहा है। अब एक आदमी जा रहा है आमिल के पास, मेरी नाली बंद हो गई है, कोई तावीज लिख के दे दो कि खुल जाए। तो पागल नहीं है वो? ओ भाई, ये रोड़ा निकाल दो, नाली चल जाएगी। तकलीफ भेजी है, उस वजह को दूर करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके मसले को हल करेगा। अल्लाह, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।